ہم کدھر بھٹک رہے ہیں؟ ہمیں کون بھڑکا رہا ہے؟ ہم کریں گے کھل کے بات، سچائی اور دلیل کے ساتھ۔ اعظم سواتی صاحب کا استعفیٰ لیا گیا۔ میں بٹ صاحب آپ کی بات بالکل ٹھیک۔ آپ کا اسٹیٹس کو ہے وہ سر ایک دم نہیں ٹوٹتا ہے۔ 21 توپوں کی سلامی ہے پی ٹی آئی کو، لیکن وہ مجبوری میں دیا گیا ہے۔ یا تو اسے ریولوشن توڑتا ہے یا ریفارمز۔ People wanted some change, some new faces. ایک غریب کے گھر میں گھس کر ان کو مارا۔ PMLN کافی عرصے سے حکومت کر رہی تھی۔ Why not Pakistan should be a very strong country in the Muslim world? ابھرتا ہوا پاکستان، نہ نیا نہ پرانا، بس صرف پاکستان۔ ویلکم بیک۔ بریک پہ جانے سے پہلے انجینئر دارو خان اچک صاحب، پریزیڈنٹ ایف پی سی سی آئی سے ہم بات کر رہے تھے سی پیک کے حوالے سے کہ بلوچستان کو ان پرٹیکولر کیا فائدہ ہوگا، اوور آل جو ہے بزنس کمیونٹی کو کیا فیسلٹیز ملیں گی، جو انڈسٹریل اسٹیٹ سیٹ اپ ہوں گی، اس میں ان کا کتنا حصہ ہوگا۔ ہماری جو نالج ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ زیادہ تر جو مین پاور ہے وہ ساری چائنیز ہے، اور جو ایڈوکیٹ شیئر ہونا چاہیے ہمارا پاکستان کا امپلائیز کا، وہ ابھی تک نہیں ہوا۔ آپ لوگ ایز اے ایف پی سی سی آئی کیا رول ادا کر رہے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سی پیک کا جو پروجیکٹ ہے یہ واقعی گیم چینجر ہے۔ اس سے پاکستان اکنومیکلی بہت مضبوط ہوگا۔ اب جو رہی بلوچستان کی بات، تو سی پیک کے اندر یہ جو آپ $64 بلین کا جو ذکر کر رہے ہیں، اس میں بلوچستان کا تھوڑا بہت انفراسٹرکچر شامل ہے۔ بلوچستان کو اس میں انڈسٹری میں حصہ نہیں ملا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک آپ کوئی ایسا فارمولہ نہیں دیں گے کہ کسی بھی وقت اس میں سال لگے، 10 سال لگے، 20 سال لگے، کوئی ایسا فریم ورک ہو کہ جس میں پورے پاکستان کی جو آبادی ہے، جو لوگ ہیں، ان کو سیم فیسلٹی حاصل ہو۔ جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں این ایف سی ایوارڈ، اور این ایف سی ایوارڈ کا جو فارمولہ ہے اس میں لوگوں کا خیال ہے کہ شاید ابھی بھی بلوچستان کو اس کا زیادہ حصہ مل رہا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت کم ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا برلن شہر، اگر آپ نے دیکھا ہے یا برلن کوئی دوست گیا ہے ان سے پوچھ لیں کہ جو دیوار برلن کی جو نشانی انہوں نے جو شہر کے بیچ میں رکھی ہے کہ یہ دیوار برلن تھا، اس کے ایک طرف اور دوسری طرف اگر آپ دیکھیں گے تو وہاں پہ دونوں سیم، اس میں کوئی فرق نظر نہیں آئے گا آپ کو۔ اس کی وجہ یہ کہ جب یہ دیوار برلن گرا، ایسٹ جرمنی اور ویسٹ جرمنی اکٹھے ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایسٹ جرمنی کے جو معاشی حالت تھی وہ بہت کمزور تھی، وہ بہت پیچھے تھا، اور ویسٹ جرمنی جو ہے وہ بہت آگے تھا۔ تو انہوں نے ویسٹ جرمنی کا جو ڈیولپمنٹ فنڈ تھا وہ سارا فریز کر دیا کہ جب تک ایسٹ جرمنی ویسٹ کے برابر نہیں ہوگا اس وقت تک ڈیولپمنٹ فنڈ سارے کا سارا ایسٹ پہ خرچ ہوگا۔ آپ بلوچستان کے اتنا جو ہے وہ نیشنل ریسورسز میں رچ پروونس سے کوئی ایک کمٹمنٹ لے کہ آپ انفراسٹرکچر کے لیے جب یہ وسائل ہم بروئے کار لائیں گے، جب بھی لائیں گے، اس میں جو ہم انفراسٹرکچر پہ آپ کو اضافی دے رہے ہیں، اس میں مرکز کا اتنا حصہ ہوگا تاکہ پہلے بلوچستان کے لوگوں کو تو خوشحال کر سکے۔ جب بلوچستان کے لوگ خوشحال ہوں تو پھر اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی میرے خیال میں وہ دن دور نہیں ہے کہ بلوچستان کے لوگ خود چاہیں گے کہ یہاں پہ انویسٹمنٹ آئے، لوگ آئیں، خوشحال رہیں، وہ خود بھی خوشحال رہیں، یہاں پہ خوشحالی آئے۔ آپ کا امپورٹ بل جو ہے وہ $15.3 بلین ہے۔ 70-72 سال ہو گئے پاکستان بنے ہوئے، فارن ریزرو جو ہے $15.5 بلین ہے۔ ڈونٹ یو تھنک سر اٹ از اے بگ جوک، سچ اے بگ کنٹری، اے نیوکلیئر اسٹیٹ؟ ہم سے زیادہ فارن ایکسچینج بنگلہ دیش کا ہے، ہم سے زیادہ سری لنکا کا ہے، کیا وجہ کہ ہم پیچھے رہ گئے؟ دیکھیں، میرے خیال میں آپ نے شروع میں ایک اور طرف اشارہ کیا کہ لوگ جو ہے وہ اپنی انڈسٹری بند کر کے وہاں پہ جو ہے وہ ہاؤسنگ اسکیمیں بنا رہے ہیں، فلیٹس بنا رہے ہیں۔
سب سے بڑا نقصان تو ہم نے یہ اٹھایا کہ ہماری جو انڈسٹری ہے اس کے اوپر ہم توجہ نہیں دے رہے ہیں. جب تک ہم اپنی انڈسٹریلائزیشن پہ جو ہے وہ زیادہ توجہ نہیں دیں گے تو ہمارا جو ہے وہ اس وقت جو سب سے زیادہ جو ہے وہ ہے وہ اوورسیز پاکستانیز کی جو ہے وہ فارن ارننگ پہ ہے، وہ ہمیں دے رہے ہیں. تو ہم خود جو ہے وہ اپنی ایکسپورٹس جو ہے وہ کہاں تک لے جا رہے ہیں، اور ہمارا اتنا بڑا جو ہے وہ ایگریکلچر زرعی ملک ہے، تو اپنی زراعت پہ جو ہے وہ ہم جب تک توجہ نہیں دیں گے تو میرے خیال میں ہم مزید جو ہے وہ پیچھے آئیں گے. ابھی ہمارا تھوڑا وقت تقریباً ختم ہو رہا ہے. میں آپ سے یہ سوال کروں گا کہ آپ کے الیکشن 27 دسمبر کو ہو رہے ہیں اور آپ کے اگینسٹ میں اپوزیشن ہمیشہ کی طرح بڑی کمزور ہے. تو جب اپوزیشن کمزور ہوتی ہے، یہ ہمارے جیسے پولیٹیکل کلچر پیدا ہو گیا ہے کہ اپوزیشن ضرور ہونی چاہیے. تو آپ یہ جو اپوزیشن چھوٹی سی ایک اپوزیشن ہے، ان کو بھی اپنے ساتھ کیوں نہیں ملا لیتے؟ ایک انکنٹیسٹڈ الیکشن ہو جائے ایک دفعہ، ایک پاکستان میں ہسٹری کریٹ ہو جائے. کیا آپ اس طرف کبھی کوئی کوشش کی ہے؟ دیکھیں، میرے خیال میں 95% میجورٹی ہمارے ساتھ ہے، اور الیکشن کے بعد جو ہے وہ جو ایشوز ہے وہ ہمارے کامن ہیں. میں پورے سال میں اپوزیشن کو ہم نے ہر وقت ہر جگہ پہ اپنے ساتھ رکھا ہے. جس سے میں جیتا ہوں اس کو میں نے یہاں پہ فیڈریشن میں جو ہے وہ بہت بڑی عزت دی. ہر جگہ پہ اس کو بلاتے ہیں. ہمارا ایکسپورٹ ٹرافی ایوارڈ تھا، ہم نے پریزیڈنٹ آف پاکستان کے ساتھ ان کی کرسی رکھی ہوئی تھی، وہ خود نہیں آئے. جب ان کی طرف سے وہ نہ ہو تو پھر اس میں جو ہے وہ ہمارا کبھی آپ نے ایسا بھی کوشش کی کہ جب آپ ڈیلیگیشن لے کے باہر جاتے ہیں تو اپوزیشن کا بھی ایک نمائندہ آپ کے ساتھ ہو؟ کیونکہ ہماری حکومت تو یہ کام نہیں کر رہی ہے، اسی لیے آپس میں ان کے جو ڈفرینسز ہیں وہ بہت زیادہ ہو گئے ہیں اور ایک دوسرے کی شکل دیکھنی ان کو پسند نہیں ہے. بات یہ ہے، ہمارا جب بھی ڈیلیگیشن جاتا ہے وہ اوپن فار آل ہوتا ہے. ہم جب بھی کوئی ڈیلیگیشن لے جاتے ہیں وہ پروفائل بیسڈ ہوتا ہے. ہم پورے ہمارے جو 220 ممبر باڈیز ہیں، جن کے ای میل ایڈریسز ہیں، جن کے فیکس ہیں، جن کے واٹس ایپ پہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ کمیونیکیشن رہتا ہے، ہم ان سب کو اطلاع دیتے ہیں اور وہ آگے اپنے ممبرز کو اطلاع دیتے ہیں کہ ہمارا ڈیلیگیشن فلاں سیکٹر کا جا رہا ہے یا کس ملک جا رہا ہے، اس میں آپ اپنا انٹرسٹ شو کریں. جس نے انٹرسٹ شو کیا ہے وہ چاہے اپوزیشن سے ہو چاہے ہمارے اپنی طرف سے ہو، ہم نے ان کو ضرور موقع دیا ہے، ان کو اپنے ساتھ رکھا ہے. جب بھی فیڈریشن کا الیکشن ہوتا ہے اس کے بعد سال کے آخر تک ہم میں کوئی اپوزیشن نہیں ہوتا، ہم سارے جو ہے وہ ایک ہی پلیٹ فارم پہ ایک ساتھ ہوتے ہیں. آپ کے گروپ کو ایڈوانس مبارکباد پیش کر سکتا ہوں؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ ہم ابھی بھی جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح پچھلے سال کا ہمارا ایک کلین سویپ تھا، اس سال بھی انشاءاللہ کلین سویپ ہوگا. اس سال بھی ہمارا ایک وائس پریزیڈنٹ جو فیڈرل کیپٹل ٹیریٹری سے ہے وہ ان اپوز آیا ہے. دوسرے بھی جو ہے وہ انشاءاللہ آپ کو الیکشن سے پہلے بھی خوشخبری ملے گی کہ ہمارے کینڈیڈیٹس ان اپوز آئیں گے. یا ایسے ون سائیڈڈ الیکشنز ہے کہ اس میں جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے. تو دوسری بات میں آپ کو ایڈ کروں کہ جو الیکشن ہوتا ہے اس میں کیا ہے کہ سب سے بڑا جو ایک بزنس کمیونٹی ہے وہ کسی چیمبر میں ہوتے ہیں، پھر اس چیمبر کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پھر ایسوسیشنز جو بنتے ہیں وہ اس چیمبر کا بھی ممبر ہوتے ہیں، ایسوسیشن کا بھی ممبر ہوتا ہے. تو جو میجر چیمبرز ہیں پورے پاکستان میں اس میں الحمدللہ سوائے ایک کراچی چیمبر کے سارے سارے جو میجر چیمبرز ہیں وہ فیڈریشن پاکستان چیمبر آف کامرس کے ساتھ ہمارے گروپ کے ساتھ ہیں. تو اس حساب سے دیکھا جائے تو جو ایسوسیشنز ہیں جو چیمبرز ہیں اس میں اکثریت ہمارے گروپ کی ہے. جو ہمارے جن کو آپ مخالفین کہتے ہیں، میں تو مخالفین نہیں کہوں گا، میں اپنے روٹے دوست کہوں گا. ہمارے روٹے دوست ہیں. الیکشن کے یہ 2-3 مہینے جو ہے وہ روٹ جاتے ہیں، پھر 1 جنوری سے پھر ہمارے ساتھ آ کے بیٹھ جاتے ہیں. کسی قسم کا کوئی ہمیں ان سے وہ نہیں ہے. یہ جمہوری پروسیس ہے، اس میں ضرور اپنا حصہ لیں، لیکن ایشوز ہمارے جو ہے وہ ایک ہیں. اس وجہ سے ہم ان کو اپنا اپوزیشن نہیں کہتے ہیں. انہوں نے یہاں تک کہ ابھی تک ان کے اپنے کینڈیڈیٹس پورے نہیں ہوئے، انہوں نے اپنے کینڈیڈیٹس تک پورے نہیں کیے
اور اگر آپ جو ہے وہ ہمارے ویب سائٹ پہ ہیں جنہوں نے فارم بھرے ہیں نامنیشن فارم، ہمارے نامنیشن فارم تقریباً 60 کے قریب ایگزیکٹو کمیٹی ممبران نے پروپوز سیکنڈ کیے ہیں، جبکہ ان کے سارے جتنے بھی انہوں نے نامنیشن بھرے ہیں اس میں 5-6 لوگوں سے انہوں نے پورا نامنیشن جو ہے وہ وہی 5-6 لوگ ہیں جنہوں نے وہاں سندھ میں کیا ہے، جنہوں نے پنجاب سے بھی اسی نے کیا ہے، خیبر پختونخوا سے بھی اسی نے کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ ہماری جیت انشاءاللہ ہمیں یقین ہے کہ یقینی ہے، اور انشاءاللہ ہم اس الیکشن میں بھی پہلے کی طرح بھاری اکثریت سے جیتیں گے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ انجینئر دارو خان چغرئی صاحب، پریزیڈنٹ FPCCI کا. ناظرین، جیسے پریزیڈنٹ صاحب نے بات کی ہے کہ ان کی کوشش رہی ہے کہ حکومت کا مکمل ساتھ دیں اور دے رہے ہیں، حالانکہ حکومت نے جو ان سے وعدے کیے تھے وہ پورے نہیں کیے. ایک بڑی اچھی بات ڈسکشن میں جو سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ FPCCI چونکہ پورے ملک کی نمائندہ جماعت ہے ٹریڈر کمیونٹی کی، تو اس لیے ہر سال روٹیشن میں یہاں سے ایک ایڈوائزری رول میں، ایک اسپیشل اسسٹنٹ یا ایڈوائزر کے رول میں یا کنسلٹنٹ کے رول میں وہاں پہ حکومت کے ساتھ شامل ہونا چاہیے. یہ گاہے بگاہے ان کی میٹنگ تو ہوتی رہتی ہے، لیکن ایک پرماننٹ بیسس پہ آدمی اگر وہاں پہ چلا جائے فیڈریشن کی طرف سے تو اس کے نتائج بہت بہتر نکل سکتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے. بزنس مین کمیونٹی کے رزاق داؤد صاحب ہیں، لیکن ان کو فرصت ہی نہیں ملتی ہے کوئی، کہ انہوں نے مطلب یہ ہے کہ جو یہاں پہ بھی آ کے وعدے کیے وہ بھی پورے نہیں کیے. تو اس لیے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ موجودہ حالات میں جب کہ اکنامک ڈیزاسٹر ہوا ہے ملک کے اندر اور ہم لون پہ لون لیے جا رہے ہیں، انفلیشن جو ہے 12.2 کے 11.5 ہے کہ ویسے وہ 13% ہے، ٹیکسیشن کی بھرمار ہے، ایگریسو ٹیکسیشن ہو رہا ہے، اور FBR والے جو ہے وہ ریڈ بھی کر رہے ہیں زبردستی، جو آلریڈی ٹیکس پیئرز ہیں ان کو تنگ بھی کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جی ہم اپنا بزنس کمیونٹی کو ساتھ لے کے چلیں گے. ان کو یہ سمجھ میں بات آتی نہیں ہے کہ یہ ریونیو جنریٹ کرنے کا انجن ہے جو ہماری ٹریڈ کمیونٹی ہے. اگر ہم نے اس کو ناراض کر دیا، ان کو کاسٹ آف بزنس جو ہونی چاہیے وہ ان کو نہیں دی، تو یقیناً آنے والے دنوں میں ہمیں مزید مشکلات کا شکار ہونا پڑے گا. تو ابھی جیسے الیکشن ہو رہے ہیں 27 دسمبر کو، اور ایک نئی کابینہ تشکیل پائے گی FPCCI کے اندر، اور جیسا کہ انجینئر دارو خان صاحب نے کہا ہے کہ ہمارے جو تقریباً 90% لوگ جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں. اور انہوں نے یہ بھی ایک اچھی بات کی ہے کہ اپوزیشن کو ہم اپوزیشن سمجھتے نہیں ہیں، وہ ہمارے روٹھے ہوئے ساتھی ہیں. کیا خوبصورت بات انہوں نے کی ہے کہ اپوزیشن والے جو ہیں وہ روٹھے ہوئے ہیں، یعنی کہ ان کے بھائی ہیں، ان کے ساتھی ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ آ کے ان کے ساتھ ملے. آپ کا بہت بہت شکریہ. اپنا خیال رکھیں، پڑوسیوں کا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد. ہم کدھر بھٹک رہے ہیں؟ ہمیں کون بھڑکا رہا ہے؟ ہم کریں گے کھل کے بات، سچائی اور دلیل کے ساتھ. اعظم سواتی صاحب کا استعفیٰ لیا گیا. میں بٹ صاحب آپ کی بات بالکل ٹھیک. آپ کا اسٹیٹس کو ہے وہ سر ایک دم نہیں ٹوٹتا ہے. 21 توپوں کی سلامی ہے PTI کو، لیکن وہ مجبوری میں دیا گیا ہے. یا تو اسے ریولوشن توڑتا ہے یا ریفارمز. People wanted some change, some new faces. ایک غریب کے گھر میں گھس کر ان کو مارا. PMLN کافی عرصے سے حکومت کر رہی تھی. Why not Pakistan should be a very strong country in the Muslim world? ابھرتا ہوا پاکستان، نہ نیا نہ پرانا، بس صرف پاکستان.